لخمسة نطفي بها حر الوباء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا اجتماع پہلے نشست میں ایک محفل کا انعقاد ہوا، چونکہ یہ سالانہ عرس مبارک بھی حضور قبلہ عالم پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ کا ہے آج، تو میں نے اسی حوالے سے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ناکام ہونا چاہے، کسی کی خواہش نہیں ہے۔ جو گزر گئے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا، جو ہیں ان میں بھی کوئی ایسا نہیں، لیکن ان نیک لوگوں کا یہ دن منانے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو کیوں کامیاب ہوئے، کہ جن کے صدیاں بھی گزر جائیں تو ان کے دن جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم ان کامیاب لوگوں کو دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم کو دیکھیں، اور ہم بھی پھر ویسے ہی کامیابی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، چونکہ جمعے پہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے۔ ایک منصب نبوت کا ذکر ہے اور ایک مقصد نبوت کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر کامیابی کا ذکر ہے۔ اور ارشاد ہوا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، غلامی اختیار کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، کس کے؟ رسول کے، نبی کے اور امی کے۔ ہاں، یہ بڑی خاص بات ہے اس آیت میں۔ اللہ کو اس لفظ سے اتنی محبت ہے کہ رسول بھی مان لیا، نبی بھی مان لیا، لیکن کہا اتباع امی کی کرنی ہے۔ رسول کی بھی اتباع، نبی کی بھی اور امی کی۔ میں ان جاہلوں کی بات نہیں کر رہا جو امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، لفظ امی پہلے نہیں لگایا، رسول اور نبی کے بعد لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ یہ امی ان پڑھ نہیں بلکہ رسالت اور نبوت کے علم کا مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ لنگر شریف۔ دیکھیے، جو خدا مخلوق کو وہ لفظ استعمال نہیں کرنے دیتا جس لفظ سے کوئی نقص والا معنی لے لے، لا تقولوا رائنا میں، اور یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی وہ کسی بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہو، برکت ہو، خیر ہو، کم کی بات نہیں کرتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ السلام علیکہ ایھا النبی۔ وہ تو نبی کی مہربانی ہے، آگے کہہ دیں السلام علینا، اس نے تو رحمت کہہ کے کہی تھی۔
اب وہ خدا اپنے محبوب کے لیے نقص والا لفظ استعمال کرے گا؟ یہ بھی تو جہالت کی انتہا ہے نا۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس دنیا میں کسی ان پڑھ کی اتباع ہو بھی سکتی ہے؟ بات ہے اتباع کی، اور بے وقوفوں نے مانا ان پڑھ کر لیا۔ کیا تم کسی ان پڑھ کی اتباع کرتے ہو؟ تو رسالت اور نبوت کے علم کا جس کو مالک بنایا ہے وہ امی ہے۔ صرف قاری صاحب جمعے سے پہلے خطاب فرما رہے تھے حروف مقطعات پہ، تو مجھے ایک جملہ ایک محقق کا یاد آیا کہ حروف مقطعات کا علم سب کے پاس نہیں ہے، کچھ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو بھی علم نہ ہو تو وہ لفظ مہمل ہوتا ہے، جس کا کسی کے پاس علم نہ ہو، اور جس کا کچھ کو علم ہو وہ خاص ہوتا ہے، اور ہر کوئی ہر راز کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر راز کا بوجھ اٹھا لے۔ اسی لیے کچھ باتیں ہم یہاں کرتے ہیں، ہر کوئی آ کے قرآن کریم سے استفادہ کرے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو ہم 9-10 لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عام لوگوں سے نہ کرنا۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک علم وہ مجھے دیا، اگر لوگوں کو بتاؤں تو میری شانہ کاٹ دیں۔ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس راز کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور امی میرے نبی کا وہ راز ہے جس کا بوجھ کوئی اور کیا اٹھائے گا۔ کس شان سے اس لفظ کو بیان کیا، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز اس میں ہے، ہمارے پاس علم پتہ کب آتا ہے؟ جب چیز بن جاتی ہے۔ بھائی آسمان بن گئے، اب ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ جو چیز بننے کے بعد علم ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ امی کا معنی ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور کو امی کہہ کے کیوں پکارا گیا؟ اس لیے کہ تمہارے پاس علم آیا اشیاء بننے کے بعد، یہ وہ رسول ہے جس کے سامنے کائنات بنی ہے۔ جس کے سامنے ایک ایک چیز بنی ہو وہ تم سے علم حاصل کرے گا۔ یہ کہا ہے اللہ نے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ اور یہ جملہ بھی پتہ کس سے کہا تھا؟ جبریل سے کہا تھا۔ وہ جو ستارہ تو دیکھا کرتا تھا نا، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو بھی میرے سامنے ہی بنا ہے، عرش بھی میرے سامنے ہی بنا۔ امی کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی نا؟ جو اتباع کرتے ہیں اس ہستی کی، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور امی ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یجدونہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس۔ اتنا ہی کافی تھا، لیکن فرمایا فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ معرفت یہ نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ اس جملے میں بھی یہی بات ہے۔ او بھائی جس کو تم امی کہہ رہے ہو نا،
اسی کا ذکر کر کے تو موسیٰ موسیٰ بنے تھے، اسی کا ذکر کر کے عیسیٰ عیسیٰ بنے تھے، اسی امی کا ذکر تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، پاتے ہیں وہ ذکر۔ لیکن کیا کہیں، اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ذکر نہیں تھا۔ آپ کیا کہیں گے کہ مثلا تورات اور انجیل میں لکھا ہوگا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ اور عائشہ، اور ان اس طریقے سے نہیں، ایسے نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ابو بکر ہوگا نبی کا خلیفہ ہوگا، علی ہوگا تو شیر خدا ہوگا، اس کی بیوی فاطمہ ہوگی۔ او بھائی اللہ نے یہ ایسے نہیں کہا، اگر محمد کا ذکر ہے تو وہ بھی شانوں کے ساتھ ہے، اور اگر اس کے غلاموں کا ذکر ہے تو وہ بھی شانوں کے ساتھ ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ بھائی اگر آپ کو کوئی عیسائی ملے اور وہ کہے کہ دیکھیے جی ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر، حضرت عمر فاروق کا ذکر، حضرت علی کا ذکر، حضرت ابو ہریرہ کا ذکر، اور قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو بھی میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہاں تک آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ تو امی نبی کی بات تھی، اللہ نے تو تورات انجیل کو اس ذکر سے بھی مزین کیا تھا کہ محمد کے غلاموں کا بھی ذکر ہو۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان مثالوں کے ساتھ کہ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین ہوتی، اس طریقے سے لکھا تھا۔ بھائی یہ بات آپ کو صرف میں اجمالاً کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تفصیل میں تو وقت نہیں ہوتا کہ میں جاؤں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس میں یہ صفات ہوں گی وہ میرے نبی کا غلام ہے، اور ایسے ذکر تورات میں بھی ہوگا انجیل میں بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ 1,40,000 صحابہ کے نام ہم نے وہاں لکھ دیے تھے۔ یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ صوفی محمد یوسف صاحب کا ذکر ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ اس کے بندوں کی پہچان کرنی ہو تو ایسے کیا، تراہم رکعا سجدا۔ لیکن یہ سارے کام کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اور کوئی خواہش نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ تو تھا منصب نبوت، آگے ہے مقصد نبوت، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اب پیغمبر کا کام کیا ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ نبیوں کا مقصد ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی نا، اور بھائی وہ جو آیت میں نے سورہ فتح کی آخری سنائی ہے نا، وہ ذہن میں رہے، جب حضور کا ذکر کر دیا تورات اور انجیل میں تو غلاموں کا کرنے کا کیا ضروری تھا؟
کہ حضور کے غلاموں کا بھی تورات اور انجیل میں ذکر تھا. بھائی قیامت تک کے لیے یہ معاملہ تھا کہ نبوت ختم بھی ہو جائے تو میرے نبی کے غلاموں کے پیچھے چل کے ہدایت پالو. تورات والو تم بھی ان کے در پہ آ جاؤ، انجیل والو تم بھی ان کے در پہ آ جاؤ. یہ بیان ہوا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ جب حضور کا ذکر ہو گیا تو کافی تھا. نہیں، حضور کے غلاموں کا بھی ذکر. تو وہاں ذکر کیسے ہے؟ ذالک مثلوں، مثالوں کے ساتھ ذکر ہے. اب آپ کہیں گے کہ محراب تو ہمارے ماتھوں پہ بھی ہیں، کیا ہمارا بھی ذکر ہوگا ادھر؟ بھائی بات عموم کی ہے، آج میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا. ایک اصولی بات آپ سے کرنے لگا. میں ویسے بھی اصولی ہوں، اخباری نہیں ہوں. بات اصول کی ہے، عموم کی بات کی ہے. تراہم رکان سجدہ، بات عموم کی ہے نا، لیکن مراد عموم نہیں ہے. مراد ابو بکر ہے، مراد خواص ہیں، عوام نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی منافق بھی سر پہ ایسے ہی محراب ڈال کے کہے کہ میرا ذکر بھی ہے تورات اور انجیل میں. یہ ایک اصولی بات ہے. قرآن بہت سے مواقع پہ بات عموم میں کرتا ہے لیکن مراد خاص لیتا ہے. کسی کی جرت ہے وہ یہاں یہ بات کہے نہیں اس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں، پیغمبر کے خاص جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. تو اب کیوں؟ اس لیے کہ وہی کام جو نبوت کا تھا، نبوت کے ختم ہونے پہ یہ بھی دلیل ہے، ختم نبوت پہ یہ بھی دلیل ہے کہ اب وہی یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ کام اب حضور کے غلام کریں گے قیامت. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ. کتنی آیات آپ کو سناؤں اس موضوع پہ. اب امت کے یہ خاص لوگ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نہیں کریں گے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے. اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. کیا باپ اپنے گھر میں امر بالمعروف کرتا ہے؟ ماں اپنے گھر میں امر بالمعروف کرتی ہے کہ اس کی بیٹیاں جیسے جی چاہے بے حیائی کی زندگی گزاریں اور ماں کو پتہ ہی نہ ہو، باپ کو علم ہی نہ ہو کہ کہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، ماں باپ کو علم ہی نہیں ہے. یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، گھر سے شروع ہوگی. آپ کے تعلیمی اداروں سے کیا اساتذہ امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ ائمہ مساجد امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ کیا مشائخ اپنے پیر خانوں پہ امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، جب یہ کام چھوڑو گے تو پھر تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. ہاں، اب یہ نہ پچھتایا کرو کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران کیوں، ہمیں مہنگائی میں پیس دیا ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. یہ سزا ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیتے، جو حق بات نہیں کرتے، ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیا. اور بارشیں بے موسمی ہوتی،
یہ سزا ہے جو چھوڑ دے گا یہ کام. بحیثیت قوم چھوڑ دیں، بحیثیت افراد چھوڑ دیں. اور آخری بات تو بہت سخت ہے. ظالم حکمران مسلط ہوں گے، بارشیں بے موسمی ہوں گی، اور تمہارے نیکوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہم نے کیا سمجھا کہ ہم اللہ کے احکامات کو ایسے ہی پامال کر دیں گے؟ اس لیے فرمایا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، بھائی تمہارے اندر ایک گروہ تو ہو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. تم اگر بہترین امت ہو تو کیوں ہو؟ اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو. اگر نہیں کرتے تو بہترین نہیں ہو، پھر بدترین ہو. پھر تمہارے اوپر امریکہ مسلط ہو جائے، رشیا مسلط ہو جائے، چائنا مسلط ہو جائے. ایسے نہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. پیغمبر ایک تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور دوسرا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، اور خبائث جو ہیں ان کو تمہارے اوپر حرام کرتے. اب نبی ایک چیز کو حرام کہے اور امتی اس کو شوق سے کھائے. اور بڑھیا جملہ قرآن کریم کا، خالق کائنات کا جملہ ہے نا، جو نبی حلال کرے اس پہ شک ہی نہیں کرنا، وہ پاک ہی ہوگی. پاک ہے تو نبی نے حلال کی ہے، پلید ہے تو نبی نے حرام کی. اب پھر لفظ امی پہ پلٹ جائیں، کیوں؟ یہ حلال اور حرام کا اختیار کیوں دیا؟ آج موقع نہیں ہے، صرف ایک جملہ یاد رکھنا، لکم ہے نا تمہارے لیے، حلال کرتے ہیں طیبات کو. یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے جس کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہو. جس کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں. اگر ایک بھی چیز کا علم ہو تو یہ آیت اس پہ لگ ہی نہیں سکتی. ہو سکتا ہے وہ چیز اللہ کے نزدیک پاک ہو. ایک چیز کو بھی نبی کے علم سے باہر نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا تھا یہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم. کیا سمجھے؟ مثلا ایک شخص کو ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو وہ ڈیفرینشیٹ کیسے کرے گا؟ کیسے ان میں فرق کرے گا؟ صرف علم ہی نہیں، ہر چیز کی حیت کا بھی پتہ ہو، اس کے فائدے کا بھی پتہ ہو، نقصان کا بھی پتہ ہو. ہر چیز کی پتہ ہو کہ اس کا ایک ایک خلیہ کیسا ہے، اس کے سیل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی ہے جو فائدہ مند ہے. ہاں صرف یہی نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ چیزوں کے نام، ہاں یہی بات ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. صرف یہ نہیں ہے کہ نام بتا دیے ہیں، صرف ناموں سے مثلا آپ کو نام بتا دیے جائیں تو آپ کیسے فرق کریں گے حلال حرام کا؟ تو
اگر اس آیت کو ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کا ہر چیز پہ علم، وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا نا کہ مالک ہے تمام علوم کا، پھر یہ بات کر سکتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہوں، تمہارے بوجھ اتارتا ہے میرا رسول، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے گردنوں میں جو غلامی کے طوق ہیں وہ اتار کے پھینک دیتا ہے۔ تم یہ بوجھ اٹھائے کہاں کہاں پھر رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے بوجھ اتروانے ہیں تو وہ میرے نبی نہیں اتارنے ہیں، تمہیں غلامی سے نکالنا ہے تو میرے نبی نہیں نکالنا۔ مقصد نبوت سمجھ آ رہا ہے نا؟ مقصد نبوت امر بالمعروف نہی عن المنکر، حلال حرام میں تمیز، اور تیسری بات غلامی کا طوق اتار کر تمہارے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اور ہم اپنے بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ہاں، غلام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی ہوتے ہیں، ایک ذہنی ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی غلام ہوتے ہیں نا جن کو خرید لیا جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مثلا ان کو زنجیروں کے ساتھ کسی صحافی کو پیسے دے کے خرید لیں، اس کا قلم اب حق نہیں لکھے گا۔ کسی عالم کو خرید لیں، وہ علماء سو میں سے ہو جائے گا۔ کسی سیاستدان کو خرید لیں، وہ ملک کا سودا کر دے گا۔ کسی جج کو خرید لیں، یہ سارے جسمانی غلام ہوتے ہیں جن کو خریدا جا سکتا ہو، جس کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ یہاں قلم بھی خریدے ہوئے، یہاں سیاست بھی خریدی ہوئی، یہاں بس یہی کچھ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ تو وہ جو جسمانی غلام ہوتے ہیں نا خریدے ہوئے، وہ ہوتے ہیں جو غلام بننا پسند کرتے ہیں، جن کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ریٹ لگائے، پتہ نہیں کوئی لاکھ پہ بک گیا، کوئی 10 لاکھ پہ بک گیا، کوئی کروڑ ارب پہ بک گیا۔ اب یہ جو خرید رہا ہوتا ہے یہ بھی غلام ہوتا ہے، یہ اپنے ذہن کا غلام ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو غلام بناؤں، تو یہ اپنے اندر کا غلام ہوتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، یہ بھی آزاد نہیں ہوتا۔ بس ایک جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، جب سیدہ فضہ نوکرانی کے طور پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا ہوئیں، ایک نوکرانی دی کہ گھر میں کام کاج کافی ہے، حسنین کریمین چھوٹے ہیں، سیدہ زینب چھوٹی ہیں، تو چلو کام کاج کے لیے ایک عورت چاہیے گھر میں۔ چونکہ اب وقت نہیں ہے، میں صرف ایک مثال سے آپ کا ذہن روشن کرنا چاہتا ہوں۔ اب نوکرانی تو دی، اور حکم کیا فرمایا؟ فاطمہ تمہیں کام کاج کے لیے ایک نوکرانی دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دن گھر کا سارا کام فضہ کرے گی اور اگلے دن گھر کا سارا کام فاطمہ کرے گی۔ یہ بوجھ اتارتے بھی ہیں اور غلامی کا طوق اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ جس نبی کی بیٹی ساری زندگی نوکرانی کے برابر کام کرتی رہی، وہ نبی کتنا عادل ہوگا؟ جس پیغمبر کی اولاد کی یہ تربیت تھی، ساری زندگی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی فضہ کو 2 دن اکٹھے کام کرنا پڑا ہو۔ اگر چکی چلائی ہے تو سیدہ فاطمہ نے بھی چلائی۔
آج کل کے پیر کو کیا پتا منصب نبوت کیا ہے اور مقصد نبوت کیا ہے؟ ان کو تو یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ لوگ ہمارے غلام ہو جائیں، جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے غلام ہو جائیں۔ نہیں، نبی کے نقش قدم پہ جو چلتے ہیں وہ غلامیوں سے آزاد کر رہا ہے، وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری غلامی کریں، ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کی بندگی کریں، اس لیے کہ وہ بھی تو اللہ کی بندگی کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے وہی راستہ بندوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ کا ایک جملہ، کمال کا جملہ، آپ کے قلوب و اذہان کو منور کر دے۔ میں تو ظاہر ہے آستانوں پہ جاتا رہتا ہوں، دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بتاؤ فلاں کام بھی تمہارے پیر نے کیا، فلاں نے بھی کیا، فلاں بھی تمہارے پیر نے کیا۔ کوئی شخص آ کے کہتا کہ حضرت صاحب آپ سے تعویذ لیے تھے تو اللہ نے اولاد دے دی، بیٹا دیا، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میری ایک بیٹی کی 3 ہی بیٹیاں ہیں، اگر میں دے سکتا ہوتا تو اپنی بیٹی کو نہ دے سکتا؟ کسی کی جرت ہے کہ اس کا دھیان اگر پیر کی طرف جانے لگے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ساری زندگی ہونے دیا، جو آیا ہے اسے اللہ سے جوڑا۔ میں تو نہیں دے سکتا، میں دے سکتا ہوتا تو پہلے اپنی بیٹی کو تو دے دیتا نا۔ مقصد نبوت پہ چلنے والوں کا ذکر ہے تورات اور انجیل، صرف محراب ڈالنے اور یہ لباس ایسے پہن لینے سے وہاں ذکر نہیں آتا، مخصوص لوگوں کا ذکر ہے۔ بات ویسے عموم کی ہے، آیت میں بات عموم کی ہے، لیکن خاص مراد ہے۔ جو جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں، کیا اللہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ؟ کہا حضور آپ نے دعا کی، آپ نے دعا کی تو اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ ذرا تصور کریں کتنی باریکی ہے تصوف کے اندر۔ پہلے تو تعویذوں کی بات کی تو رد کر دیا کہ نہیں، اس سے نہیں ہوتا، اللہ عطا کرتا ہے، یہاں بولے میں یشاء اناسا، یہاں بولے میں یشاء الذکور، جسے چاہے وہ بیٹیاں دے، جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، قرآن یہی کہتا ہے۔ اب اس نے آگے سے کہا، بندہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ یہ جملہ کسی فلسفے کی کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، جو میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میرے دعا کے الفاظ کی لاج بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس کی مہربانی ہے نا، میرے لفظوں کی لاج رکھ لے۔ ایسے جوڑتے تھے وہ بندوں کو اللہ کے ساتھ۔ ہاں، یہ کرامتیں ہمارے تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ کرامتوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ تو اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو قرب کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ شرک کرتا ہے جو اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، جلال الخواطر کے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، جو بندہ اپنی تعریفیں سن کے خوش ہو وہی تو مشرک ہے، وہ مقصد کا شرک کر رہا ہے۔
تیرا مقصد حیات تھا اللہ کی رضا، اب تو خوش ہو گیا اپنی تعریف سن کے، تو تیرے مقصد حیات کا شرک ہے یہ۔ اپنے مقصد میں شرک نہ آنے دے۔ بات میں نے جلال خواطر میں پڑھی تھی، حضور غوث پاک کے خطبے میں پڑھی تھی، اور عملی نمونہ میں نے اپنے حضرت صاحب قبلہ کو دیکھا تھا۔ کسی نعت خواں کی جرت ہوتی تھی کہ ان کی تعریف کرے، کسی قوال کی جرت ہوتی تھی ان کی، اور تعریف کرنی ہے تو میرے اللہ کی کر، میرے رسول کی۔ اس لیے ان لوگوں کے دن منائے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اور جب اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو آخر میں کیا ہے؟ جب بوجھ اتار دیتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اللہ کہتا ہے جو میرا رسول، امی رسول، نبی امی یہ سارے کام کر رہا ہے، تو لوگوں اب جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر ایمان لے آئیں؟ اس پہ ایمان لے آؤ، وَعَزَّرُوهُ۔ اور اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، یہ بڑا سخت جملہ ہے، یقین جانیے میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں، بھائی جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کو یہ کہنے کی ضرورت کہ اگر مومن ہے تو پھر میرے نبی کی عزت بھی کر۔ اللہ کو پتا تھا بڑے بڑے بدبخت پیدا ہوں گے جو ایمان کی بات تو کریں گے لیکن نبی کی عزت نہیں کریں گے۔ ایمان والا ہے تو پھر عزت بھی کرو، وَنَصَرُوهُ، میرے نبی کی مدد بھی کرو، اس دین کو آگے پھیلانے میں معاونت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، میں جلدی ترجمہ کر دوں چونکہ ٹائم ہو گیا۔ ویسے تو یہ آیت پورے سال کے لیے کافی ہے، خطبہ جمعہ کے لیے پورا سال اس میں لگ سکتا ہے۔ ہاں، ایمان لاتے ہیں، نبی کی عزت کرتے ہیں اور نبی کی مدد کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ساتھ یہ قرآن ہے، لیکن جو اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا معہو، ان کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ کوئی نور، چونکہ قرآن تو 40 سال بعد آیا تھا، کوئی وہ بھی نور ہے جو ساتھ ہی آیا تھا۔ ہاں، اس نور کو بھی تلاش کرنا ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی تمہاری خواہش تھی نا کہ کامیاب ہو جاؤ، تو فرمایا کامیابی مل گئی، طوق اتر گئے، بوجھ اتر گئے، ایمان مل گیا۔ جب حضور کی غلامی مل گئی تو کامیابی مل گئی۔ جمعہ کے بعد انشاءاللہ علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب کا خطاب ہوگا، اور پھر ختم شریف ہوگا، چونکہ وقت تو بہت کم ہوتا ہے، پھر عصر ہو جاتی ہے، لنگر شریف ہوگا۔